آج خوشگوار زندگی پروگرام کا آغاز سورۃ النساء کی آیت نمبر 172 یعنی 172 سے ہوگا، اور یہ سورۃ النساء کا آخری رکوع ہے، یعنی 24واں رکوع اور چھٹے پارے کا چوتھا رکوع۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے روشن و منور فرمائے۔ آغاز درس سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ عیسائیوں میں کئی فرقے ہو چکے تھے۔ ایک فرقہ جس کا نام تھا نستوری، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا تھا۔ ایک فرقہ تھا جس کا نام مرقوسی تھا، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ 3 خدا ہیں، 3 الہ ہیں، اور وہ 3 الہ کو اقنوم کہتے تھے، یعنی یہ 3 اقنوم ہیں، وہ اس طرح تقسیم کرتے، وہ کہتے ایک ہے باپ، ایک الہ بیٹا ہے، اور تیسرا الہ روح القدس ہے۔ باپ سے وہ اللہ کی ذات مراد لیتے، بیٹے سے نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مراد لیتے، اور روح القدس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر داخل ہونے والی حیات کو وہ کہتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر جو حیات، جو روح داخل ہوئی، اسے وہ روح القدس کہتے۔ پھر وہ یہ کہتے کہ یہ 3 خدا ہیں لیکن 3 مل کر ایک خدا ہے، یعنی 3 کو وہ ایک قرار دیتے اور ایک کو 3 قرار دیتے۔ وہ اس طرح عقیدہ رکھتے کہ جیسے 3 پارٹس ہوں کسی چیز کے۔ کتنے پارٹس ہوں؟ 3، تو مل کر ایک ہیں اور جدا جدا 3 ہیں۔ تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے 3 پارٹس مان لیے، 3 جز مان لیے کہ ایک ذات ہے، ایک بیٹا ہے، ایک روح القدس ہے۔ پھر وہ کہتے تھے توحید فی التثلیث، توحید فی التثلیث، اور کہتے تھے التثلیث فی التوحید، یعنی 3 مل کر ایک ہیں اور ایک جو ہے وہ 3 ہے، 3 ایک کے چکر میں وہ تھے۔ حالانکہ وہ اتنی عقل نہیں رکھتے تھے کہ 3 تو 3 ہوتا ہے، 3 ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ جز ہونے سے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے پاک ہے۔ بس جب انسان کی عقل چلی جاتی ہے، جب دین چلا جاتا ہے، ایمان چلا جاتا ہے، تو عقل بھی چلی جاتی ہے۔ جیسے آپ کو اس معاشرے میں سے لوگ ملیں گے کہ جو کہتے ہیں 3 طلاقیں 1 طلاق ہے۔ 3 تو 3 ہے نا، 3 طلاق 1 طلاق، یہ کیا بات ہوئی؟ جب آپ کہہ رہے ہیں 3 طلاقیں، تو لفظ 3 کا مطلب کیا؟ وہ 1 2 3، 3 ایک کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، چاروں فقہ کے تمام مستند علماء، تمام جمہور مسلمان، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سب کا اس پر اجماع ہے، جمہور کا اس پر اجماع ہے، 3 طلاقیں 3 ہی ہیں۔ بلکہ اس کے بارے میں تو رسول اللہ کا فتویٰ بھی موجود ہے، جو سیاستہ کی کتابوں میں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے 3 طلاقیں دی گئیں تو آپ نے 3 کو 3 قرار دیا۔ تو اب رسول اللہ کے فتوے کے بعد کسی کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ مگر وہ عقل سے بیچارے بالکل محروم ہیں، اس لیے وہ 3 کو 1 قرار دیتے ہیں۔ تو یہ عیسائی کہتے خدا 3 ہے اور 3 مل کر وہ 1 خدا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس طرح بھی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ایک ناسوتیت ہے، ناسوتیت یعنی بشری حیثیت ہے، تو وہ ماں کی طرف سے ہے، اور ایک الوہیت ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اور کہتے ہیں وہ باپ کی طرف سے ہے، یعنی انہوں نے حضرت مریم کو اللہ کی بیوی قرار دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ساری خرافات کب پیدا ہوئے؟ اصل بات یہ تھی کہ عیسائی بڑے متحد تھے اور یہودی ان سے بڑے پریشان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بڑے متحد تھے، عقیدے ان کے درست تھے، اور وہ دنیا پر چھاتے جا رہے تھے۔ تو یہودی جب بہت پریشان ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب عیسائیوں کی قوت کو کیسے توڑا جائے۔ تو ایک شخص تھا یہودی جس کا نام بولس تھا، بولس، اس نے جا کر
منافقت کی، ظاہری طور پر اس نے عیسائیت قبول کر لی، اور پھر اس نے بڑی محنت کی، بڑی مشقتیں کی، یہاں تک کہ لوگ اسے یہ کہتے کہ عیسائیوں کا یہ سب سے بڑا راہب ہے، اور تمام عیسائی جب اس سے متاثر ہو گئے اور اسے اپنا سردار ماننے لگے، تو پھر اس نے یہ کیا کہ الگ الگ عیسائیوں کو الگ الگ تعلیمات دی، اور ہر ایک سے کہا کہ یہ راز کی باتیں ہیں، کسی کو مت بتانا۔ اس طرح جب یہ مر گیا تو اس سے تعلیم لینے والے عیسائیوں کے مختلف گروہ بن گئے، کسی کو اس نے کیا پٹی پڑھائی، کسی کو کیا پٹی پڑھائی، نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد عیسائی جو ہے کئی فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے۔ جس طرح بر صغیر میں انگریز کے آنے سے پہلے بر صغیر کے تمام مسلمان، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان، انگریزوں اور فرانسیسیوں کے آنے سے پہلے پوری دنیا کے مسلمان، آج سے 300 سال 400 سال پہلے، سب یا رسول اللہ کہنے والے تھے۔ جو سنی تھا، جو اہل تشیع سے جس کا تعلق نہیں تھا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، سب یا رسول اللہ کہنے والے، مزارات پر جانے والے، 11ویں 12ویں کرنے والے، میلاد شریف منانے والے تھے۔ انگریز آئے، اور انگریزوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم نے مسلمانوں سے حکومت چھینی ہے تو کبھی بھی یہ اٹھ سکتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان مختلف فرقے پیدا کیے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ جب مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے الزامات لگائے جائیں گے اور مسلمانوں کو مشرک مرتد سمجھا جائے گا تو نفرتیں تو پیدا ہوں گی، سیدھی سی بات ہے۔ جب مزارات پر بم دھماکے ہوں گے اور مزارات کو صنم اعظم بڑا بت کہا جائے گا تو نفرت تو پیدا ہوگی۔ سومناتھ کا مندر اگر داتا دربار کو کہا جائے گا تو نفرتیں تو پیدا ہوں گی۔ تو یہ انگریزوں نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ جنہوں نے نفرت کے بیج بو دیے۔ اگر آپ کسی بھی شخص سے پوچھ لیجئے کہ یہ بتاؤ کہ تم آج یہ باتیں کر رہے ہو، تمہارے باپ دادا یا رسول اللہ کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں کہتے تھے، مگر وہ ساتھ میں یہ کہے گا ہمارے باپ دادا مشرک تھے، وہ کافر تھے، وہ مرتد تھے، وہ بدعتی تھے۔ تو مشرک کی اولاد جو ہے وہ حرامی ہوتی ہے، ولد الحرام ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم ولد الحرام ہو، کہ جو مرتد ہے اس کا تو نکاح بھی نہیں ہوتا۔ شرعی مسئلہ ہے کہ جو اسلام کا دعویٰ کرے اور مرتد ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ اس کا نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم مرتد کی اولاد ہو، اور جو مرتد کی اولاد ہو وہ تو ولد الحرام ہے، تو پھر اپنے آپ کو ولد الحرام مان لو۔ یعنی وہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جتنے ہم پیچھے جائیں گے، ہمارے لوگ، ہمارے اسلاف اسلام میں وہ زیادہ پختہ تھے۔ معلومات کا نہ ہونا اور بات ہے، اور پڑھے لکھے نہ ہونا الگ بات ہے، لیکن عقائد کے اعتبار سے جو عقائد ان کی جڑوں میں ڈالے گئے تھے، اس کے اندر وہ جو انہیں پختگی تھی، جو انہیں ایمان کی پختگی تھی، وہ پختگی کا آج ہمیں ذرہ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھیں، جب مسلمان ہجرت کر کے انڈیا سے پاکستان آئے، کروڑ پتی لوگ کنگلے ہو چکے تھے، لیکن اس حالت کے اندر بھی انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ بھوکے رہیں لیکن لوگوں سے مانگا نہیں ہے، بھوکے رہیں لیکن کوئی فراڈ نہیں کیا، حرام نہیں کمایا۔ اور آج کتنا بھی انسان مذہبی بنتا ہو، چند دن اگر مالی پرابلم آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ تو جو ایمان کی پختگی انہیں ملی تھی وہ آج کے دور میں لوگوں میں نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے دوری ہوتی جائے گی، ویسے ویسے لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے جائیں گے۔ تو اگر اپنے اسلاف کے متعلق کوئی یہ کہے کہ وہ سارے مشرک تھے، مرتد تھے، بدعتی تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ صحیح تھے اور ہم غلط ہیں، کیونکہ وہ اسلام کا زیادہ درد رکھتے تھے اور وہ اسلام کے لیے زیادہ قربانی دینے والے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ انگریزوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے یہ فرقے بنا دیے، قادیانی فرقہ ہو یا اسی طرح کے جتنے گستاخان رسول فرقے ہیں، سب انگریزوں کی پیداوار ہے۔ انگریزوں کے آنے کے بعد بنے، غلط تراجم انگریزوں کے آنے کے بعد ہوئے، مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کے الزامات انگریزوں کے آنے کے بعد لگے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اسی صحیح عقیدے پر قائم و دائم فرمائے اور ان تمام باطل فرقوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی، اس یہودی نے عیسائیوں کے درمیان فرقے پیدا کیے، لیکن کیسے؟ عیسائی لبادہ اوڑھ کر۔ پہلے وہ عیسائیوں کا بہت بڑا عالم اور راہب بن گیا، جب اعتماد اور بھروسہ لوگوں کو ہو گیا تو اس نے پھر ایسی باتیں کی، اس کی باتوں کی وجہ سے عیسائیوں کے اندر مختلف گروہ پیدا ہوئے۔ اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ بن گیا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الہ ہیں، خدا ہیں، معبود ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ رسول اللہ نے بیان کیا، لیکن جب آپ نے ساتھ میں یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، اور وہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو عیسائیوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے، جیسے نجران کا وفد آیا، اس نے آ کر کہا کہ ہم آپ پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ آپ جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو برا کہتے ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی برائی کی ہے، کون سا عیب لگایا؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر عیب لگانا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرنا یہ بندے کے لیے سعادت ہے، اللہ کی عبادت کرنا یہ بندے کے لیے کیا ہے؟ سعادت ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سعادت ہے، آپ اس میں کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام عار محسوس نہیں کرتے، شرم محسوس نہیں کرتے ان یکون عبدا للہ، اللہ کا بندہ بننے میں، عبدن یعنی عبادت کرنے میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے۔ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہ ہی مقرب فرشتے کوئی عار کوئی شرم محسوس کرتے ہیں یا اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ تو اسے سعادت سمجھتے ہیں۔ اور وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ مقرب بندے ہیں، اور مقرب بندے کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت سے عار محسوس کرے، وہ یستکبر، اور اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر محسوس کرے، تکبر کرے، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان قریب اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع فرمائے گا اور ان کی برائیوں کی انہیں سزا دے گا۔ یہاں بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گئی، اور پھر ایک اصول بتایا گیا کہ کوئی بھی شخص اگر ایسا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب دے گا، تو اللہ کے مقرب بندے کبھی ایسا ہرگز کر ہی نہیں سکتے۔ یہاں پر یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم کسی کے سامنے پیش کیا جائے، اس موقع پر اس کے حکم کو ٹھکرانا یہ کسی مولوی کی بات کو ٹھکرانا نہیں ہے، یہ کسی ملا کی بات کو ٹھکرانا نہیں ہے، یا یہ کسی داڑھی والے یا ٹوپی والے کی بات کو ٹھکرانا نہیں ہے۔ یہ ٹوپی والا، یہ نمازی یا داڑھی والا، یہ تو ایک پیغام لے کر آیا، اور اس کی حیثیت ایک ڈاکیے سی ہے۔ یہ ڈاکیا آپ کے پاس پیغام لے کر آیا اللہ اور اس کے رسول کا۔ اب اگر آپ اس بات کو رد کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو رد کیا، اور اس سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا، جس سے بعض فقہا نے یہ لکھا کہ اگر مفتی کوئی فتویٰ لکھے اور کوئی کہے کہ میں اسے نہیں مانتا تو وہ کافر ہے۔ کس حیثیت سے کافر ہے؟ اگر وہ سمجھتا ہو کہ یہ فتویٰ جو ہے مفتی نے لکھا ہے شریعت کے مطابق ہے۔ کس کے مطابق ہے؟ شریعت کے مطابق۔ مفتی جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہے، اور اس نے جو فتویٰ لکھا ہے وہ شریعت کے مطابق ہے۔ اب وہ کہے میں اس کو نہیں مانتا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں شریعت کو نہیں مانتا۔ جیسے ایسے کئی واقعات ہوئے کہ وراثت کا مسئلہ لکھ کر دیا گیا، اور پھر لوگوں نے جا کر انہیں دکھایا، اس میں لکھا تھا کہ بہن کا اتنا حصہ ہوگا، بھائی کا اتنا حصہ ہوگا، شریعت کے مطابق وراثت کی تقسیم اس طرح ہوگی۔ تو کئی لوگوں نے فتویٰ پھاڑ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہنے لگے ہم شریعت وریعت کو نہیں مانتے، ہم تو وہی کریں گے جو ہماری خاندانی رسم ہے، ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو عورتوں کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اسلام کے حکم اور شریعت کے مقابلے میں
فوقیت کس کو دی جا رہی ہے؟ خاندانی رسومات کو. تو شریعت کے سامنے انسان سر جھکا دے. شریعت کے سامنے اگر سر نہیں جھکاتا تو وہ غدار ہے، وہ باغی ہے. خطا کار کی بخشش ہو سکتی ہے، غدار کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے، باغی کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. کتنا بھی انسان خطا کار ہو لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے، اور اسی حال میں اگر مر بھی جائے، ایمان پر اگر ختم ہوا ہے تو وہ بالآخر جنت میں ضرور جائے گا. لیکن باغی اور غدار کی بخشش نہیں ہے. تو جو بھی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کو گناہ ضرور سمجھے اور اپنے آپ کو خطا کار سمجھے، غلط تعویلیں نہ کرے اور بغاوت کا اعلان نہ کرے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس بہرحال وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ان کی مزدوری پوری پوری عطا فرمائے گا. اجورہم، ان کے اجر، ان کی مزدوریاں، یوفیہم، انہیں پوری پوری ادا کرے گا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں بہت عطا فرمائے گا. جہاں تک ہماری مزدوری کا تعلق ہے، اب دیکھیں نا آپ اور میں یہ سوچوں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہنا، دنیا کے اندر اگر ہم یہ کام کریں تو اس پر ہمیں کوئی 100 روپے بھی نہ دے، اس کی مزدوری 100 روپے بھی نہیں بنتی ہے. وہ کہے گا بھوکا پیاسا رہو تو مجھے کیا اس سے. دنیا کے حصول کے لیے انسان کتنا بھوکا پیاسا رہتا ہے، کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، کتنی مشقت کرتا ہے. صبح سے لے کر شام تک مزدور کام کرتا ہے، 300 روپے، 250 روپے، 350 روپے ملتے ہیں. لیکن 2 رکعت نفل پڑھنے میں کیا مشقت ہے. تو مزدوری تو پوری ملے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو 2 رکعت نفل اگر قبول کر لے تو اتنی بڑی جنت دے گا، یہ اس کا فضل ہے، ورنہ اس کی مزدوری تو نہیں بنتی، یہ اس کا فضل ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور بہرحال جو لوگ نفرت کریں، آر محسوس کریں اللہ کی عبادت کرنے سے، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کریں، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی چلائیں اور تکبر کریں، یعنی بغاوت کریں، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. یہاں پر میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور چاروں طرف سے مسلمانوں کو کچل رہے تھے، تو مسلمان ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری باتوں میں لگے ہوئے تھے. جگہ جگہ گلی گلی یہ بحث ہو رہی تھی کہ سوئی کے ناکے میں سے، سوئی کے سوراخ میں سے کیا فرشتے گزر سکتے ہیں یا نہیں گزر سکتے، حالانکہ اس بحث کی کوئی ضرورت نہ تھی. تو آج یہ میڈیا پر جو 100 سے زائد چینل دیکھے جاتے ہیں، اس میں بھی اسی قسم کی باتیں ہیں. نماز کے فرائض، واجبات، شرائط، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، کن چیزوں سے نماز مکروہ ہوتی ہے، اس پر کوئی زور نہیں. روزے کے مسائل کیا ہیں، حج کے مسائل کیا ہیں، حلال حرام کے مسائل کیا ہیں، کاروبار میں کون سی چیزیں حرام ہیں، پردے کے احکامات کیا ہیں، داڑھی شریف کن کن حدیثوں سے واجب ثابت ہے، اس پر کوئی زور نہیں. زور کس پہ ہو رہا ہے؟ زور غیر ضروری باتوں پر، مذاکرے ہو رہے ہیں غیر ضروری باتوں پر، اور لوگوں کے ذہنوں کو غیر ضروری باتوں کی طرف لگایا جا رہا ہے. تو حکم تو یہ تھا نا کہ ہم قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور کس کے لیے کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو قائم رکھتے ہوئے. اور قربانی کریں تو اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا عزم کریں. اپنے جانور یعنی نفس کو ذبح کریں، شیطان کی مخالفت کا عزم کریں، اور زندگی اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزارنے کا عزم کریں، سنت کے مطابق قربانی کریں. اصل بات تو یہ تھی. یہ ساری باتیں چھوڑ دی گئی اور بحث کس پہ ہو رہی ہے؟ یہ قربانی کے جانور. پل صراط پر سواری بنیں گے، رسول اللہ نے فرمایا. تو پل صراط تو بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو اب یہ سواری بنیں گے تو جانور گائے ہو یا بیل ہو اس پر تو بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن کسی نے ساری زندگی بکریاں ذبح کی تو بکری پر وہ کیسے بیٹھے گا؟ اب یہ کوئی بات ہے سوچنے والی؟ نعوذ باللہ من ذالک.
پھر کہتے ہیں بکری ہو، بکرا ہو یا گائے ہو تو وہ اس کی چلنے کی جو عادت ہے وہ پاؤں پھیلا کر چلتی ہے، پاؤں ملا کر تو وہ چل نہیں سکتی. تو بال سے باریک پل صراط ہے، اس پر گائے گزرے گی کیسے؟ پھر کسی نے 50 سال تک قربانی کی ہے تو 50 قربانیاں اس کے لیے جمع ہو گئیں تو ایک ہی سواری کافی ہے. تو ہمیں ہر سال قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سب بکواسات ہیں، یہ سب بک بک ہے، اور یہ سب بغاوت ہے، یہ غداری ہے. رسول اللہ کے فرمان کے سامنے آدمی سر جھکا دے. سمجھ میں آ جائے تو یہ ہماری عقل کی سعادت ہے، سمجھ میں آ جائے تو ہماری عقل کی سعادت ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کس کا قصور ہے؟ عقل کا قصور ہے. ہم ایمان لائے رسول اللہ کے ہر فرمان پر، اور رسول اللہ کا ہر فرمان سچا ہے. ہمیں کیا معلوم کہ پل صراط کیسی ہے، کس طرح وہاں سے گزرنا ہوگا، کتنی لمبی ہے، ہزاروں سال کی مسافت ہے، کس طرح معاملات ہوں گے. انسان یہاں سے لے کر لاہور جاتا ہے تو کتنی گاڑیاں بدل کے پہنچتا ہے، حالانکہ وہ چند دنوں کی مسافت ہے، بلکہ اب تو چند گھنٹوں کی مسافت ہے، تو اس کے لیے کتنی گاڑیاں بدلنی پڑتی ہیں. تو وہ پل صراط جو ہزاروں سال لمبی ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی کی قربانیاں بھی ناکافی ہو جائیں. انسان نے سوچا. اور پھر یہ بال سے باریک ہے وہ گناہگاروں کے لیے، اور نیکوکار تو پل صراط سے ایسے گزریں گے کہ بجلی کی سی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے. تو یہ باتیں، ان پر غور و فکر کرنا اور اسے ریسرچ کا نام دینا، یہ شیطانی حرکت ہے. لوگوں کو شرعی مسائل معلوم نہیں، نماز کے شرائط تک معلوم نہیں، اور ان باتوں میں بحث کرتے ہیں. کبھی آپ نے ٹی وی پر دیکھا کہ یہ حدیث چلائی جاتی ہو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایما امرات استعطرت فمرت علی قوم یجد ریحها، جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور نامحرم مردوں تک اس کی خوشبو پہنچے، فہی زانیہ زانیہ زانیہ. کبھی یہ حدیث آپ نے ٹی وی چینل پر دیکھی، یا کبھی وہ حدیث دیکھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتاؤ عورت کی خوبی کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے مختلف جوابات دیے. آپ نے فرمایا کوئی بھی جواب میرے منشا کے مطابق نہیں ہے. تو حضرت علی گئے، فاطمہ الزہرا سے پوچھا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا بابا جان سے کہہ دیں کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ نہ کوئی نامحرم مرد اسے دیکھے، نہ وہ نہ کسی، اور نہ ہی وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے. کیا کبھی ٹی وی چینل پر آپ نے یہ حدیثوں کی تکرار دیکھی؟ کیوں نہیں بتائی جاتے ہیں؟ کیا یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے؟ تو یہ تو وہی مثال ہے کہ جو پسند ہے اس کو بیان کیا جائے اور جو ناپسند ہے اس کو گھما دیا جائے. جس طرح یہودیوں کی عادت تھی کہ توریت سے وہی حصہ پڑھتے تھے جو انہیں اچھا لگتا تھا، تو یہ بھی تو رسول اللہ کے فرمان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المرأۃ، عورت جو ہے وہ پوری کی پوری عورت ہے، یعنی پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے. فرمایا جب وہ گھر سے باہر بے پردہ نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکتا ہے، اور جو اسے دیکھتا ہے وہ بھی شیطان ہے. عورت کو دیکھنے والے کو رسول اللہ نے شیطان قرار دیا. تو ہے کوئی کہ ٹی وی چینل پہ اس حدیث کی تکرار کرے، بار بار اسکرین پر دکھائے عربی متن کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ؟ یہ تو کبھی دکھائی نہیں سکتے. بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کوئی مولانا درس قرآن کے دوران یہ حدیثیں پڑھ کے سنا دے تو زندگی بھر اس کا بینڈ لگ جائے اور اسے آئندہ کبھی ٹی وی پر بولنے کی اجازت نہ دی جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے سر جھکانے والے ہیں. اگر اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر جھکانے والے ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول کے تمام فرمان پر ایمان ہوتا اور تمام فرمان کو عام کرنے کی کوشش ہوتی. یہاں پر فرمایا گیا کہ جو نفرت کرے اللہ کی عبادت سے اور اللہ کے حکم کے سامنے تکبر کرے فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. وہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست اور مددگار نہ پائیں گے. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس رب کی طرف سے برہان، واضح دلیل آ گئی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے
تمہاری طرف نور مبین نازل کیا. نور مبین یعنی قرآن پاک. مبین کے معنی روشن کرنے والا. یہ وہ پیاری کتاب ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے حقیقی معنوں میں تو یہ کتاب اس کو روشن کر دیتی ہے، اسے منور کر دیتی ہے. برہان سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے برہان. برہان کس دلیل کو کہتے ہیں؟ عربی میں برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، جس کے سامنے پھر تمام دلائل بیکار ہو جائیں. رسول اللہ برہان ہے. کس بات پر برہان ہے؟ اللہ کے رب ہونے پر برہان ہے، اللہ کے ایک ہونے پر برہان ہے، اللہ کی وحدانیت پر، الوہیت پر برہان ہے، اللہ کی شان اور قدرت پر برہان ہے. اب اگر کوئی اس برہان میں عیب تلاش کرتا ہے تو وہ رسول اللہ میں عیب تلاش نہیں کر رہا، وہ رب کی برہان میں عیب تلاش کر رہا. جو رسول اللہ کو ناقص قرار دیتا ہے وہ رسول اللہ کو ناقص قرار نہیں دے رہا بلکہ وہ اللہ کی برہان کو ناقص قرار دے رہا، کیونکہ رسول اللہ اللہ کی توحید پر برہان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی طرف سے برہان ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے عیب پیدا کیا. سر سے لے کر پاؤں مبارک تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا، وہ طاقتیں عطا فرمائے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے کئی قرآن کی آیتوں، کئی حدیثوں اور کئی صحابہ اور کئی بزرگان دین کے اقوال کو بیان کر کے ایک نتیجہ بیان کیا، اور آپ نے فرمایا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے نعمت قرار دیا تو جس کو جو نعمت ملی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ نعمت رسول اللہ کو نہ ملی ہو. جس کو جو طاقت، جو مقام، جو مرتبہ، جو نعمتیں دیں وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو بھی عطا فرمائے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی وہ رسول اللہ کے واسطے سے عطا فرمائے. اور اس کے علاوہ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کمالات، وہ مقامات عطا فرمائے کہ جو کسی کو بھی نہیں عطا فرمائے. یہ ہے ایک عاشق رسول کا انداز کہ وہ رسول اللہ کی شان کیسے بیان کرتا ہے. عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگتا ہے. میں اندھیرے میں بھی دیکھتا ہوں، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اس طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں. نہ مجھ پر تمہارا رکوع پوشیدہ ہے اور نہ ہی خشوع پوشیدہ ہے. خشوع کس کو کہتے ہیں؟ دل کی کیفیت کو. یعنی میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے باطن کو بھی دیکھتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، یعنی ساری نعمتیں میں تقسیم کرتا ہوں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں یہاں کھڑے ہو کر اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کیا نگاہ ہے کہ مستقبل کو بھی دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری حدیثیں ہیں. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے یہ کیا بات ہے کہ دوسرے لوگ بھی تو ایسے ہیں جو قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ حدیثیں یاد نہیں ہوتی. تو بات یہ ہے کہ ان حدیثوں پر ان کا زور نہیں ہوتا. اول تو وہ ان حدیثوں کو اور آیتوں کو بیان ہی نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو سرسری طور پر کر کے نکل جاتے ہیں. اور زیادہ زور کس پر ہوتا ہے؟ جو بتوں کی مذمت میں آیتیں نازل ہوئیں وہ رسول اللہ پر فٹ کرنے پر، سارا زور وہ اسی پہ لگاتے ہیں. فرمایا گیا یہ پتھر کے بیکار بت ہیں، نہ نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں، نہ کسی کی مشکل حل کر سکیں، نہ کسی کی حاجت میں کام آ سکے، نہ کسی کو ایک روپیہ دے سکیں، بیکار ہے، بے جان ہے، انہیں تو کسی بات کا شعور نہیں. تو وہ ساری آیتیں وہ رسول اللہ پہ فٹ کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایک صاحب سے بات ہونے لگی، وہ کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نفع اور نقصان کا بالکل اختیار نہیں رکھتا، میں نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا. تم نے کہا کہ آگے بھی تو ہے، وہ بھی تو پڑھیں. الا ما شاء اللہ، مگر اتنا اختیار رکھتا ہوں جو اللہ نے مجھے عطا فرمایا. تو کیا مطلب ہوا کہ ذاتی طور پر میں نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا کیونکہ میں خدا نہیں ہوں. ہاں الا ما شاء اللہ،
جو اللہ چاہے اور جو مجھے اختیار دے وہ میں اختیار رکھتا ہوں. تو کہنے لگا الا ماشاء اللہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں. میں تو 40 سال سے قرآن پر ریسرچ کر رہا ہوں, پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. تو فقیر نے عرض کیا کہ جب عشق رسول نہ ہو, جب عشق رسول نہ ہو تو پھر یہ باتیں نظر کہاں آتی ہیں؟ پھر کسی کو آپ سے محبت نہ ہو, نفرت ہو, تو آپ میں کوئی خوبی اسے نظر آئے گی؟ اور اگر محبت ہوگی تو عیب بھی اسے خوبی محسوس ہوں گے. تو اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو وہ ذات ہیں جنہیں اللہ نے بھی عیب پیدا کیا. اگر محبت ہے تو عیب کہاں سے نظر آئے گا؟ عیب ہے ہی نہیں. اور اگر وہ کوئی عیب بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں محبت ہی نہیں ہے. محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. تو ہم جب رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں اور حضور کی شان بتاتے ہیں تو ہم کس کی شان بتاتے ہیں؟ رب کی برہان کی شان بتاتے ہیں. ہم رب کی برہان جو ہے اس کی شان بتاتے ہیں کہ اللہ نے جسے دلیل بنا کر اتارا اسی اللہ نے کیسی شان اور کیسی طاقت عطا فرمائی. یا ایھا الناس, لوگوں, قد جاءکم برہان من ربکم, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی. وانزلنا الیکم نورا مبینا, اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین یعنی قرآن نازل کیا. فاما الذین آمنوا باللہ, پس بہرحال وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے, واعتصموا بہ, اور اللہ کی رسی یعنی دین کو مضبوط تھام لیا, فسیدخلہم فی رحمت منہ وفضل, تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل فرمائے گا, یعنی جنت عطا فرمائے گا اور بلند درجات عطا فرمائے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور اللہ انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ اپنا قرب انہیں عطا فرمائے گا. یستفتونک, وہ آپ سے فتویٰ معلوم کرتے ہیں. شان نزول اس کا یہ ہے کہ بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ بڑے سخت بیمار تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ تشریف لائے. دیکھا تو حضرت جابر بے ہوش ہو گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا, اور جو وضو کا بچا ہوا پانی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر ڈالا تو انہیں افاقہ ہو گیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندے جس پانی سے وضو کریں وہ بچا ہوا پانی بھی بڑا بابرکت ہوتا ہے. حضور نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ آپ نے وضو کیا اور وضو کا پانی ڈالا. جب انہیں افاقہ ہوا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب مجھے یہ تو لگتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور میری تو اولاد نہیں, تو میں اب اپنے مال کا کیا کروں؟ واقعی تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جو اب ہم سماعت کریں گے, اور اس میں ایسے شخص کی وراثت کا حکم بتایا گیا کہ جس کی اولاد بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی جائیداد کیسے تقسیم کی جائے. ابو داؤد شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسئلہ تو بیان کر دیا, لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس بخار سے تمہاری موت نہیں ہوگی. یعنی اللہ کی عطا سے رسول اللہ یہ غیب کی بات جانتے تھے اور آپ نے بتایا کہ اس بخار سے تمہیں موت نہیں آئے گی, یعنی اس میں تمہیں شفا مل جائے گی. یستفتونک, وہ آپ سے فتویٰ معلوم کرتے ہیں, فتویٰ مانگتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. لیکن فتوے کا لفظ اللہ کے لیے آیا ہے, تو اس لیے جب مفتی کا فتویٰ ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ یہ مفتی صحیح العقیدہ ہے اور یہ شریعت کا حکم بیان کر رہا ہے, تو اس فتوے کی توہین در حقیقت اللہ کے حکم کی توہین ہے. کہ وہ تو ایک ڈاکیا ہے, وہ تو پیغام پہنچانے والا ہے. وہ کس کا پیغام پہنچا رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا. آج دنیا کے اندر یہ معاملہ ہے کہ اگر فتویٰ لوگوں کے حق میں ہوتا ہے اور اس سے وہ فائدہ محسوس کرتے ہیں تو بڑے اسے قبول بھی کرتے ہیں, اس کی فوٹو کاپیاں کروا کے تقسیم بھی کرتے ہیں. اور اگر فتوے سے انہیں نقصان محسوس ہو
تو کہتے ہیں جناب ہم فتوے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، ہم فتوے کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ استغفر اللہ، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آپ فرمائیے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یفتی فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہو اور جس کے والد بھی نہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے۔ ان امرؤ ہلک، اگر کوئی شخص انتقال کر جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہ ہو، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہو، اخت بہن، یہاں بہن سے مراد ہے سگی بہن ہو یا باپ شریک بہن ہو، یعنی بھائی بہن دونوں کا باپ جو ہے وہ ایک ہو یا سگی بہن ہو، کیونکہ جو ماں شریک بہن ہے اس کا حصہ پہلے گزر چکا ہے۔ فلہا نصف ما ترک، تو اب جو جائیداد اس کے پاس ہے اس میں سے آدھی جائیداد بہن کی ہوگی اگر ایک بہن ہے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو، یعنی بہن کا انتقال ہو جائے تو پوری جائیداد کا بھائی وارث ہو جائے گا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، پھر اگر وہ دو بہنیں ہوں یا دو سے زائد ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو کل جائیداد میں سے 2/3 جائیداد بہنوں کو دی جائے گی۔ اگر صرف دو بہنیں ہوں یا دو سے زائد بہنیں ہوں تو 2/3 جائیداد جو ہے یعنی 66.67% جائیداد انہیں دے دی جائے گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر کئی مرد اور کئی عورتیں ہوں، یعنی بہن بھی ہو بھائی بھی ہو، ایک ہوں یا ایک سے زائد ہوں، تو پھر جائیداد کی تقسیم اس طرح ہوگی، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے حصہ ہوگا دو عورتوں کے حصے کے برابر، یعنی دو بہنوں کے حصے کے برابر ایک حصہ، دو بہنوں کے حصے کے برابر حصہ بھائی کو دیا جائے گا۔ یعنی جائیداد کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ بھائی کو 2 حصے مل جائیں اور بہن کو 1 حصہ مل جائے۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالی تمہیں یہ احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے، کھول کھول کر بیان کرتا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، کیونکہ دولت ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان گمراہی میں پڑ سکتا ہے، تو اس لیے جائیداد کی تقسیم کو کھول کر بیان کیا گیا۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔